جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ ابھی تک ہمارے ساتھ پہنچے ہیں مشتاق مغل صاحب اور ہمارے بھائی عبد الرؤف بھائی اور ڈاکٹر داؤد صاحب، تو باقی ساتھی بھی آ جاتے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ کس کو، اس لیے کہ میں جب پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرے سامنے وہ نہیں ہوتے۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ اس کو جی اپنی جگہ پہ لے کے آئے نا۔ 83 پڑھنی جی، اور آگے کریں۔ جی۔ جی وہی سالونہ کیسے پڑھتے ہیں تو تب پڑھیں اب تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل رکوع ہمارا ختم ہوا تھا 82 پر، اور آج 83 سے شروع کرنا ہے، اور یہ تیسرا سوال ہے جو کفار مکہ نے پوچھا یہود سے، پوچھ کے کہ بھئی کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اپنے پاس سے لکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے۔ تو اصل میں یہاں اگر ترتیب سے دیکھیں گے تو پہلے کس کا قصہ پر اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ صحابہ کہف کا۔ اصحاب کہف۔ تو اصحاب کہف کا جو سبق ہمیں ملا وہ یہ تھا کہ اگر مسلمان آدمی ہے اور اس کے پاس طاقت نہیں ہے انقلاب لانے کی، تو وہ خود اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر جائے۔ اور انہوں نے ہجرت کہاں کی؟ غار میں۔ غار میں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، اپنا ایمان بچایا، وہ غار کے اندر چلے گئے۔ باقی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایک درمیان میں بتائی دو بھائیوں کی مثال جو آج پڑی ہے، اس میں سے ایک کافر تھا اور ایک مومن تھا۔ تو وہاں ہم نے سبق جو سیکھا وہ کیا سیکھا کہ دنیا کا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مال دیا ہوا ہے اگر اس کا شکر نہ کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مال واپس لے لے۔ اور اس کافر سے دوست جو ان کا تھا دوسرا، اس کے سے اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، لیکن جو غریب آدمی تھا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ تھوڑا مال تھوڑی اولاد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا کیا کرتا رہا جی؟ شکر شکر ادا اللہ کرتا شکر ادا کرتا رہا، اور اپنے ایمان پر قائم رہا، دنیا کے ساتھ اتنا دل نہیں لگایا جتنا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ اور پھر درمیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ تھا اس کے بارے میں ایک آیت آئی، اور پھر ہم نے یہ دوسرا سوال جو انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ قصہ ایسے ہی ہے جی۔ جی بالکل۔ اس کے اندر کیا سیکھا ہم نے؟ اس کے اندر یہ سیکھا کہ دنیا کے اندر جو علمی تکبر ہے وہ بھی کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے دوسرے تکبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک سے ایک بہتر انسان پیدا کیا ہوا ہے، تو وہ خضر اور ایک تو یہ پتہ کہ دیا۔ دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ جو ظاہری صورتحال ہوتی ہے وہ انسان اپنی عقل اپنے احساس کے مطابق کرتا ہے، لیکن اس کے اندر جو بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے یا جو اصل حقیقت ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، جو صاحب علم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔
کیوں جی؟ جی بالکل. تو سبق کیا ہوا؟ سبق یہ ہوا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کوشش کریں اس کو اچھا کرنے کی، اگر نہیں ہے تو اس پر اپنا الحمدللہ کہیں، شکر کریں کہ یا اللہ جو کچھ بھی تم نے دیا ہوا ہے، جن حالات میں بھی رکھا ہوا ہے، اللہ تو اس رضا پر، تیری رضا تیری وہ چاہیے، تو اس پر خوش ہے تو ہم بھی اس پر خوش ہیں۔ اب تیسرا سوال جو انہوں نے پڑھا تھا وہ ذوالقرنین کے بارے میں، جو آج ہم پڑھیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی جی. اچھا، پہلی چیز جو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا سب ساتھیوں سے، کہ لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا، کہاں کا تھا، اس کے پیچھے تحقیق ہونی چاہیے، وہ کریں۔ لیکن یہ پورے کا پورا قصہ جو ان یہودیوں نے سے پوچھ کے، کفار نے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک بندے کی سٹوری سنا تھی، جو کہ اللہ تعالی حکمران بھی تھا، دولت بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھی، لیکن اس چیز کے باوجود اس کے اندر تکبر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ابھی آئیں گے تو میں اس کا بتا، تکبر نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ حکمران تھا، لہذا حکمران کو اللہ کے قانون کے مطابق عادل ہونا چاہیے، تو وہ عدل بھی کرتا تھا، لوگوں کے لیے حقوق العباد جو ہیں وہ بھی پورے کرتا تھا۔ تو یہ سیکھنا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مل جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے، تو وہ حکومت میں کیا کریں، کیا وہ اپنے بارے میں ہی سوچیں یا لوگوں کے بارے میں سوچیں، اور لوگوں کے بارے میں سوچیں تو اس کی حدود و قیود کیا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس پر چلتے ہوئے اپنی حکومت چلائیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک ہے. آپ آتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بارے میں بہت سی رائے ہیں، جلدی میں بتا دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین جو تھا وہ سکندر اعظم تھا، تو لہذا مفسرین نے لکھا کہ سکندر اعظم جو تھا وہ تو مسلمان نہیں تھا، لہذا وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط مطلب ہے۔ یہ بندہ جو تھا یہ اللہ موحد تھا، اللہ کے اوپر ایمان لانے والا تھا، سب سے بڑی جو چیز ہے ایمان، بلکہ ایمان کی حفاظت بھی کر رہا تھا، اس پر عمل بھی کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ زی یا زو یہ یمن کا بندہ تھا، اس لیے کہ وہاں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ ذوالکفل اور ذوالنورین اور ایسے ذوالقرنین، ممکن ہے وہاں کا ہو، لیکن جس بارے میں وہ بات کرتے ہیں وہ بھی بندہ کافر تھا، وہ بھی اس کے اوپر نہیں آتا۔ لہذا جو تحقیق ہوئی وہ کہا کہ جو ایران ہے، اصل میں ایران کی سلطنت، یہ قصہ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کس وقت کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 550 سال پہلے کا یہ قصہ ہے۔ کیا میں نے کہا جی؟ حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل مسیح 500 سے کچھ زیادہ ذوالقرنین مطلب یہ گزرا ہے یہ۔ اچھا، اور اس وقت کیا تھا کہ اس وقت سلطنت یہ جو ایران ہے بہت بڑی بادشاہت تھی، جو مطلب یہاں کے ایک رشیا سے چلتی تھی، اور میڈیٹرینین سی جو ہے مغرب کی طرف وہاں تک جاتی تھی، یعنی کہ قفقاز رشیا کے اندر ہے، وہاں سے چل کے اور میڈیٹرینین سی وہ لیبیا وغیرہ سارا افریقہ جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، وہاں تک تھی۔ تو یہ سائرس، یا اس کا نام میں نے لکھا تھا، اب ہاں جی کل کر لیں گے، میرے ابھی ذہن میں مطلب نہیں آ رہا، اس کا نام میں نے لکھا تو تھا آپ کے ساتھیوں کے لیے، خورس، خے واؤ، خسرو بھی کہتے ہیں اور خورس کے اسپیلنگ آتے ہیں، کہ یہ بادشاہ تھا۔
یہ اس لیے کہ جو کرنین ہے، کرنین کے معنی ہوتے ہیں دو سینگوں والا. کرنین کا مطلب کیا ہے؟ دو سینگ. دو سینگوں والا. اور نہیں دو سینگ. اور زی کا مطلب ہوتا ہے والا یا زو ہو والا. جاتا ہے والا. یہ ان کی وجہ سے زی ہو گیا، ورنہ زو تھا. ان وَيَسْأَلُونَ کا ان ہے نا یہاں آیا ہوا، حروف جر ہے، تو لہذا جی. وہ زو جو تھا وہ ذل کرنین ہو گیا. یہ بات. تو کرن کا مطلب ہوتا ہے سینگ. کرنین کا مطلب کیا ہو گیا؟ سینگ. سینگوں دو والا. دو سینگ، دو سینگ. کرنین. ہاں تو اب یہ کرنین ہے جمع یہ کرنا. جو ابھی جو نئی تحقیق آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ سیلاب آیا تو یہ خسرو یا خورس جو تھا ایران کا بادشاہ، جو کہ میلاد اس سے پہلے، اس کی قبر جو تھی وہ اس سیلاب کے اندر آ گئی. تو اس میں سے دیکھا تو اس کے اندر دو سینگوں والا تاج یا دو سینگوں والی ٹوپی جو کہ عمومی طور پر بادشاہ پہنتے ہیں وہ نکلی. تو انہوں نے مطلب جو ابھی مفسرین نے کہا کہ چونکہ یہ نکلی ہے لہذا وہ خورس ہی ہے. اب خورس ہو یا کوئی بھی ہو، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ایک حکمران جس کے پاس بہت بڑی سلطنت ہو، بہت زیادہ علم ہو، ترقی یافتہ ہو، آج کل کے سائنسدانوں سے بھی آگے ہو، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و انکسار وہ دکھانا چاہیے. یہ ہے جی میرے پاس آپ کے لیے مختصراً. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو. ٹھیک ہو. اچھا جی، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہاں، اور مشرق میں ہے، مشرق کی طرف ہے قفقاز رشیا کا. اور اس بندے نے یہ جو ابھی ذوالقرنین یا ذل کرنین آ رہا ہے، اس کے اندر مشرق اور مغرب کا ذکر ہے کہ وہ پہلے مغرب کی طرف گیا جہاں سورج ڈوب رہا تھا، پھر مشرق کی طرف آیا جہاں سے سورج نکل رہا تھا، اور اپنے اپنی جگہ پر جہاں جہاں گیا وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا گیا. ہاں، بلکہ وہی عجز و انکساری بھی ہو اور اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، یہ اصل موضوع ہے. ذرا دوبارہ کہہ دیں میں نے کیا کہا ابھی. موضوع جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل جہاد اللہ. فی سبیل اللہ. جب جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے تو وہ حکمران دنیا کے لیے یا زمین کے لیے کام نہیں کرتا، خزانوں کے لیے کام نہیں کرتا، وہ جو بھی اس کے زیر انتظام آ جاتا ہے وہاں وہ عدل قائم کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. اسی کے اندر یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر آئے گا. جب آئے گا تو لمبی حدیث ہے ایک، اس کے بارے میں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. تو اس وقت ہم انشاءاللہ بات کریں گے ان یاجوج اور ماجوج کے بارے میں. تو پہلے اس لیے کہ ورنہ وقت اسی کے اندر ختم ہو جائے گا. تو تیار ہے ساتھی جی؟ جی سر. اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. یہ ذرا مشکل ہوگا، مِنْهُ ذِكْرًا. تو آپ پڑھتے ہیں جی وَيَسْأَلُونَ کا تو ہمیں پتہ ہے کیا مطلب ہے جی. وَيَسْأَلُونَ کا سے سوال کرتے ہیں وہ کفار اور وہ یا آپ سے وہ سوال کرتے ہیں. مشرکین تجھ سے سوال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں. ہماری زبان میں کیا ہے جی لفظ؟ ذوالقرنین. ایک کے بعد واؤ، تو عربی کے اندر ان کی وجہ سے زی آ گیا ہے. تو ذوالقرنین کے بارے میں وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا. کل ترجمہ کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں سا ان قریب اتلو علیکم
میں تمہارے اوپر تلاوت کروں گا. آگے آگے چیزیں آ رہی ہیں، ہم تلاوت کے معنی بدلیں گے ذرا. جی، میں تمہارے اوپر تلاوت کروں گا. اور دیکھتے ہیں آگے کیا آ رہا ہے. منہ ذکر، اس شخص کی زندگی کے ذکر میں سے، یعنی کہ اس کی پوری کہانی جو ہے زندگی کی، اس میں سے کچھ حصہ وہ ہم آپ کو منہ ذکر، کہ اس کے ذکر میں سے تمہارے اوپر میں عنقریب تلاوت کروں گا. یہ تو ترجمہ ہے. اور لوگوں نے کہا کہ بھی چونکہ اس کا ذکر ہے تو ذکر کو سنایا جاتا ہے، تو ممکن ہے ترجموں میں آپ کو یہ بھی ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہیں اس ذوالقرنین کے ذکر میں سے سناؤں گا. میرا خیال ہے کوئی بڑا اچھا نہیں لگ رہا کہ سناؤں گا، تلاوت کروں گا. کر لیں جی. جی مطلب اپنی زبان کا ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے تلاوت کرنے میں، اور آتلو کے معنی بھی آتے ہیں، تو ہم اس کو لیتے ہیں کہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے. کیا خیال ہے؟ بالکل جی صحیح. تو ترجمہ کریں پھر. قل ساتلو علیکم، اے نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قریب میں تم پر تلاوت کروں گا. جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں عنقریب تمہارے اوپر تلاوت کروں گا. منہ ذکرا، جی اس میں سے کچھ ذکر، اس میں سے کچھ ذکر کر لیں، ٹھیک ہے، یا اس کے ذکر میں سے کچھ، ٹھیک ہے. آگے جی. اب اس جو ذوالقرنین تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بھی وہ اس کی اپنی دی ہوئی چیز نہیں تھی. اقتدار، شان و شوکت وہ ہم دیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، پڑھ چکے ہیں نا. جی سر. اللہ کے لیے بادشاہت ہے جی، تو وہ جس کو چاہے دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. اب یہ ہمارے جو نئے ساتھی ہیں ان کے لیے نیا لفظ آ رہا ہے مکنا. مکنا کا مطلب یہ ہوتا ہے اقتدار دینا. مکنا کا مطلب ہم نے اقتدار دیا. ہم نے اختیار دیا. جی ڈاکٹر داؤد صاحب. جی سر. ہم نے مکانا، اقتدار، مکانا یہ مطلب ہے مکان دینا، ہم نے یا رہنے کے لیے جگہ دینا، اور اسی کو اقتدار بھی آ جائے گا. تو انا کا ترجمہ کریں. بے شک ہم نے بے شک ہم نے، ایک تو یہاں آ رہا ہے ہم نے. آگے مکنا کے اندر بھی نہ آ رہا ہے. ہم ہی نے اقتدار دیا. ہم ہی نے اقتدار دیا لہو اس کو فی الارض زمین میں. زمین میں. اصل میں جب آپ بات کا دہراتے ہیں نا تو انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ وقفے سے لوگوں کی آواز آتی ہے، وہ ایک دفعہ آتی نہیں. تو لہٰذا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ساتھی کو کہیں گے، باقی ساتھی پھر چنیں گے، اور جب اکٹھا کرنا ہوا تو پھر انشاءاللہ سب کو کہہ دوں گا. ڈاکٹر داؤد صاحب، انا مکننا لہو فی الارض. بے شک ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا. ہاں اب دیکھو نا، انا ہے تو مکننا دو جب آ جاتا ہے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ بے شک ہم ہی نے اسے زمین میں اقتدار دیا. کہہ دیں جی بے شک ہم ہی نے اسے زمین میں اقتدار دیا. جی. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جب ترجمہ پڑھیں گے تو اس وقت ممکن ہے یہ چیزیں نہیں آئیں گی. انہوں نے ایسے ہی ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا. لیکن جو اس کے اندر ہے انا اور مکننا، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں آگے جی. ایک تو اقتدار دیا. وَآتَيْنَاهُ، ترجمہ آپ کریں گے نا جو ہے فاعل ہے اور ہو ذوالقرنین ہے.
نے اس کو وآتیناہ دیا، کا ترجمہ، ہم نے اسے ہم نے اس کو دیا اور ہم نے ہم اسے نے دیا اسے دیا من کل شیء سببا. اب سببا لفظ سن لے ذرا، سببا اسباب، وسائل، جی یہ جی سببا بہت مرتبہ آئے گا. سامان، جی تو ترجمہ جی سامان کر لیتے ہیں. وسائل اسباب جو ہیں وہ آگے جا کے فٹ نہیں ہوں گے، تو ہم نے اسے ہر چیز میں سے سامان دیا. من کل شیء سببا، ہر چیز میں سے سامان دیا. اب اس کو آسان کریں گے تو ہر قسم کا سامان دیا. اب تھا وہ بادشاہ، کیوں جی؟ جی اور کچھ نے کہا کہ نہیں وہ اپنے وقت کا نبی تھا. زیادہ جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے کہ تالوت اور جالوت کا پڑھا نا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا وہاں آ گیا تھا، ایسا ہے. جی جی تو مفسرین نے لکھا کہ ذوالقرنین تو وہ بادشاہ تھا، ممکن ہے اس وقت کا کوئی نبی ہو اور اس نبی کا اوپر ان کا ایمان ہو اور وہ مسلمان ہو. بہرحال یہ بندہ مسلمان تھا، اور اس کی حقیقی مسلمان ہونا یا ایماندار ہونا یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو ہم پڑھ رہے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ترجمہ اپنے غلام سرور بھائی کریں، کیا کریں گے؟ اور ہم نے ہر چیز میں سے اسے سامان دیا. جی سامان دیا. اب دوسرا ترجمہ بھی کرتا ہوں. اور ہم نے اسے ہر قسم کا ہر چیز میں سے مال و اسباب دیا. یہ اور ہم کس پہ اتفاق کر رہے ہیں؟ سامان. سامان دی. تو میں پوچھ رہا تھا کہ جو بادشاہ کا سامان ہوتا ہے اور جو ہو بھی موحد اللہ تعالیٰ کا حکومت کو قائم کرنے والا ہو، جہاد بھی کرنے والا ہو، اس کے بعد جو وسائل ہیں یا جو سامان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ گھوڑے، بتائیں. سونا چاندی، اچھا سونا چاندی اور جہاد فی سبیل اللہ. ویپن جی ہوگی. اس کے بعد فوج بھی ہوگی، اس کے بعد ہتھیار، گھوڑے بھی فوج، ہوں گے، اس کے سامان بعد مطلب تلواریں بھی ہوں گی. جی جی، یہ اصل موضوع ہے سببا کا، یہ تشریح کے اندر آئے گا. باقی جو کا ہر قسم کا سامان دیا، بادشاہ ہے تو اس سے دیکھیں گے. اب تیسری میں آیت ساتھ ملانے لگا ہوں، اور پھر ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب ہیں، جی سر ہے. جی بالکل. جی وہ انشاءاللہ ترجمہ کریں گے. اب ہے لفظ تابعہ اور اتباع، اس کا میں نے آپ کو فرق بتانا ہے. تابعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پیروی کی. تابعہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پیروی پیروی، اس نے پیروی کی. اتباع کا مطلب ہے وہ لے کر پیروی کرنے لگا یا وہ لے کر چلا. اتباع وہ لے کر چلا، لے کر، یعنی کہ کوئی چیز لے کے پھر پیروی کرنا یا پھر چلنا، یہ ہے فاتباع. فرق سمجھ آ گیا جی؟ جی سر. اب جناب مجاہد ہے اللہ تعالیٰ کا بادشاہ بھی ہے. فاتباع سببا، تو وہ سامان لے کر چلا. چلا، فاتباع سببا، تو وہ وہ سامان لے سامان کر لے چلا. کر چلا. جی پروفیسر صاحب جہاں تک کریں گا کیجیے گا. وَيَسْأَلُونَكَ، وَيَسْأَلُونَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ان ذی القرنین کے بارے میں. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے سأتلو، میں ان قریب تلاوت کروں گا، علیکم تم پر، منہ ذکر، اس میں سے اس کا ذکر. انا مکننا، یقیناً ہم ہی نے اسے اقتدار دیا ہے، لہو فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور اسے عطا کیا ہے، من کل شیء سببا، ہر طرح کا ساز و سامان. فاتبع سببا، تو پس وہ سامان لے کر چلا. ہاں جی. تو ہے کو ہم ذرا کر دیتے ہیں جی، وہ ہے کو ذرا گرا دیں. ہم نے ہی اسے اقتدار دیا، اس لیے کہ یہ
اس کے حالات زندگی ہیں، ماضی کے ہیں، اور ہم انہیں اسے ہر قسم کا سامان دیا اور تو وہ سامان لے کر چلا۔ اب جناب یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا بادشاہ، اب کرتا کیا ہے کہ کہاں تک پہنچا؟ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں نہیں بتائے گا، ان میں سے کچھ کا ذکر کرے گا۔ اب جناب وہ چلا تو چلتا چلتا، سمجھ لیں آپ ذہن میں اگر ایران ہی رکھنا ہے تو وہاں سے چلتا ہوا مغرب کی طرف گیا۔ اب مغرب کی طرف کون کون سے ممالک ہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر کچھ شکل بن جائے، ورنہ میں اس پر مصر نہیں ہوں کہ اس کی تشریح یہی ہے۔ کیوں جی؟ جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں مغرب کی طرف سارے کے سارے آ جاتے ہیں جتنے بھی میں اپنا جی اپنا کیا کہیں گے، یو اے ای ابھی آ گیا، اور 6 ممالک ہیں اس پیننسیولا کے اندر، اور اس کے آگے جناب آ جاتا ہے مصر، آ جاتا ہے لیبیا، آ جاتا ہے سوڈان، آ جاتا ہے، یہ سارے کے سارے مغرب کی طرف ہیں، اور آگے پھر میڈیٹرینین سی آ جاتا ہے۔ جی 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 بحر اوقیانوس اس کو کہیں گے۔ ہاں جی جی ہاں اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے پھر لفظ آ رہا ہے عین حامیۃ، حامیہ، یہ بتا رہے ہیں کہ اس میڈیٹرینین سی کے اندر باقاعدہ یہ دلدلی اپنا چشمے یا دلدلی جگہ ہیں۔ اچھا جی، تو ترجمہ کرتے ہیں جی، حتیٰ کا ترجمہ یہاں تک کہ یہاں تک کہ اذا بالغ، جب وہ پہنچا۔ جی اب مغربہ ظرف مکان ہے، لہذا اس کا ترجمہ کریں گے غروب ہونے کی جگہ۔ مغرب کہتے ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ غروب ہونے کی جگہ ہے، تو ہمارے ترجمے میں آئے گا مغرب الشمسی کا مطلب کیا ہوگا؟ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر۔ جی تو ترجمہ میں کرتا ہوں اور پھر ذرا ساتھی کریں گے۔ حتی اذا بالغ مغرب الشمسی، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا۔ جی ترجمہ کریں جی، حتی اذا بالغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا۔ مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر۔ مجھے یہ بتائیے کہ الشمس جو ہے، جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بہت دیر سے پہنچے ہیں ہمارے پیچھے۔ اچھا جی، الشمس جو ہے مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث۔ مؤنث۔ اب اس مؤنث کو ذہن میں رکھیں، وجدہ آ رہا ہے، وجدہ ہا، ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اس نے پایا، اس نے اس سورج کو پایا، اس نے اسے پایا۔ کیا پایا؟ تا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا سورج کی وجہ سے؟ تغروب، وہ غروب ہو رہا تھا، وہ غروب ہو رہا تھا۔ وہ غروب ہو رہا تھا کہاں؟ فی عین حامیہ۔ اب حامیہ نیا لفظ ہے جی، حامیہ کے بہت سارے معنی آئیں گے، لیکن یہ دلدل کو کہتے ہیں کہ جو بالکل صاف نہ ہو، اور اس کا ترجمہ ہوا ہے حامیہ دلدل۔ تو عین کا مطلب کیا ہوگا؟ چشمہ۔ جی ٹھیک ہے، تو وہ دلدلی چشمے میں غروب ہو رہا تھا۔ وجدہا، اس نے پایا اس سورج کو، تغرب فی عین حامیہ، کہ وہ ایک کیچڑ والے یا دلدلی عین چشمے میں تغرب، غروب ہو رہا تھا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سمجھ کے لیے ذوالقرنین نے جو کچھ بھی دیکھا اس کو بتایا ہے، ورنہ کیا ہے کہ سورج تو اپنے ہے کہ بھئی اپنا لمستقرہا، پروفیسر صاحب ذرا بتائیے گا، ہے الشمس تجری
लिमुस्तकर लहा। वशम्सु तजरी लिमुस्तकर लहा। जी, कि सूरज अपने मदार पर चलता जा रहा है, वो हमारे लिए गुरूब भी होता है, तुलू भी होता है, ऐसा है ना। लेकिन सूरज कभी गुरूब ना गुरूब होता है ना तुलू होता है, लेकिन जमीन वालों के लिए वो गुरूब भी होता है और तुलू भी तुलू भी होता है। आगे जी पढ़ते हैं, मैं पहले पढ़ के तो फिर मैं यहाँ तक आता हूँ। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्सी, यहाँ तक कि जब वो सूरज के गुरूब होने की जगह पर पहुंचा। व वजदा, हाँ तर्जमा करें जरा। उसने उस सूरज को पाया, तो उसने उस सूरज को पाया तगरूबु, गुरूब हो रहा था, वो गुरूब हो रहा था फी आइनिन हामिया, एक दलदली चश्मे में, एक दलदली चश्मे में। व वजदा इंदहा कौमा, व वजदा का तर्जमा आता है और उसने पाया। अब आ रहा है इंदहा, अब हा की जमीर है हामी, आइनिन आइनिन हामिया, आइनिन हामिया। अब सूरज नहीं है, हा की जमीर का है उस दलदली चश्मे के पास कौमा, एक कौम के लोगों को, लोग कह लेते हैं एक कौम को। यहाँ तक आ गया जी। जी, वक्त का ख्याल रखते हुए अब कुलना तर्जमा करें। हमने कहा। अब वो अल्लाह की रजा की खातिर लड़ रहा था, जहां जाता था मुफस्सिरीन ने लिखा कि भाई वो अपना फतूहात करता जाता था, अल्लाह के दीन को फैलाता जाता था। अब कुछ लोग ईमान लाते थे, कुछ लोग नहीं लाते थे। उस वक्त का कानून जो था उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने नुकात की शक्ल में लिखा है। तो कहा कि वहां के लोग जो है उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहा है। कुल ना का तर्जमा क्या होगा? हमने कहा या ज़ल करनैनी, तर्जमा आप करें ए ज़ुल करनैन, बिल्कुल ठीक होगा। हमने कहा ए ज़ुल करनैन, अब इम्मा अन तुअज़्ज़िबा व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, ये दो अख्तियार ज़ुल्करनैन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए। इम्मा का मतलब क्या होगा जी? या तो या ठीक है जी। इनमा जी, अगर तू चाहे अन तुअज़्ज़िबा, तू उनको अजाब दे, तू उनको सजा दे जी। चाहे तो तू उनको सजा दे, अजाब दे, ठीक है। अजाब तो अज़्ज़िबा, अजाब दे, ठीक है। व इम्मा, और चाहे तू अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, कि तू उनके अंदर हुस्ना, हुस्ने सुलूक, तत्तखिज़ा पकड़, या तो तर्जमा बनेगा मुहावरतन, चाहे तो तू उनके साथ हुस्ने सुलूक कर। अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना का मतलब क्या है जी? चाहे तो तू उनके साथ हुस्ने सलूक कर। हुस्ने सलूक कर, दो अख्तियार दे दिए कि तू जहाद फी सबिलिल्लाह पे है। जो लोग वहां के लोगों को होते तो सबके बारे में कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। चाहे तो तू उनको अजाब दे, दूसरे बादशाहों की तरह जैसे करते हैं। व इम्मा अन तत्तखिज़ फीहिम हुस्ना, और तू अगर चाहे तो उनके अंदर, उनमें, हुस्ना का तर्जमा प्रोफेसर साहब क्या करें? हुस्ने सलूक, हुस्ने सलूक, ठीक है। उनमें हुस्ने सलूक पकड़, तो वो बन जाएगा तू उनके साथ हुस्ने सलूक कर। जी, तर्जमा कौन करेंगे जरा? डॉक्टर दाऊद साहब करते हैं जी। हत्ता इज़ा बलगा मगरिब शम्सी, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा मगरिब में, सूरज के गुरूब होने की जगह पर। नहीं, मगरिब में नहीं ना, मैंने यही तो सिखाने की कोशिश की। सूरज के गुरूब होने की जगह पर दोबारा पढ़ें फिर हमें समझ आएगी। बलगा मगरिब शम्सी,
یہاں تک کہ جب وہ سورج کی غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو اس نے اس کو پایا کہ وہ ایک دلدلی چشمے میں غروب ہو رہا تھا۔ جی تو اس نے اس سورج کو دلدلی چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ جی جی وواجدہ انتہا قوما، اور اس نے اس دلدلی چشمے کے پاس ایک قوم کے لوگوں کو پایا۔ قلنا یا ذا القرنین، تو ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، چاہے تو تو انہیں عذاب دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور اگر تو چاہے تو ان کے چاہے ساتھ تو نہیں، اگر نہیں ہے چاہے تو انہیں چاہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ اس نے سلوک کر حسن سلوک کرے، چاہے ہے تو جی اختیار ہے۔ اب دیکھو وہ بندہ جناب اپنی مرضی کر رہا ہے تو کیسے کر رہا ہے؟ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، کیوں جی عادل ہے نا، عدل کرنے والا، ترجمہ کریں گے تو پھر آگے کی سمجھ، ثم یرد الی ربہ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا۔ نکرا کا مطلب ہے آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ نکرا بہت برا، جی جی بہت برا پڑا ہوا ہے ہم نے منکر سے، جی تو قالا، ذوالقرنین نے کہا، جی تو ذوالقرنین نے کہا، اب اما نہیں ہے، اب اما آ گیا ہے، یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کیا جی؟ رہی بات اما، رہی بات من ظلم، جی جس نے ظلم کیا، رہی بات اس کی جس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے، مطلب شرک کر دیا یہ ظلم ہے، کسی کا حق لیا ظلم ہے، تو اس نے کہا کہ رہی اس شخص کی بات جس نے ظلم کیا، کہیں ذرا اما من ظلم، جس نے ظلم کیا سوفا، ان قریب یہ دین میں رکھیے گا، سا کا مطلب ہوتا ہے ول، اور سوفا کا مطلب ہوتا ہے وہ ضرور بر ضرور، پلاننگ کے مطابق، یہ سوفا اور سا کے اندر فرق ہے جی، مطلب ایک ول شیل آتا ہے اور ایک گوئنگ ٹو آتا ہے، آئی ایم گوئنگ ٹو جی بیٹ ہم، آئی ایم گوئنگ ٹو گیو ہم اے لاٹ آف منی، وہ جو گوئنگ ٹو والا ہے وہ منصوبے کے ساتھ ہوتا ہے انگلش لینگویج کے اندر، وہی چیز ہے سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، سوفا کا مطلب ہوتا ہے منصوبے کے مطابق مستقبل میں کرنا، تو دونوں کا ترجمہ ہم ان قریب ہی کریں گے۔ فسوف نعذبہ، تو میں ان قریب اسے عذاب دوں گا، ٹھیک ہے، سزا دوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ نون ہے نا پروفیسر صاحب، یہ نون ہے، سوری ہاں وہ جی ٹھیک ہے بالکل جی صحیح ہے، میں نہیں ہے وہ، ماشاءاللہ جب بادشاہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم، کیوں جی؟ جی یہ وہ ہم ہے جو بادشاہ کہتے ہیں۔ فسوف نعذبہ کا مطلب کیا ہے؟ ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، ہم اسے سزا دیں گے جو اس کی بنتی ہے، ثم یرد الی ربہ، نہیں اب مجہول ہے، ہاں جی، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا الی ربہ، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے پاس، اور چونکہ مومن ہے اسے پتا ہے کہ مشرک جو ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے، تو لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فَيُعَذِّبُهُ، تو وہ اللہ اسے عذاب دے گا، فَيُعَذِّبُهُ، جی وہ رب اسے سزا دے گا، عذاب دے گا، عذاباً نکرا، بہت